اور تیسری چیز بے پردگی، بد نظری. یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں، مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو، بے پردگی کو. لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں. رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ، اس کا خامن ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خامد ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی، برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں. اور باپردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے خامدوں کو سکون آ جاتا ہے. وہ نہیں ادھر ادھر جاتے، نہیں ادھر ادھر دیکھتے. تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہا. نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے لیے ان میں برکت رکھ دیجئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، موت میں بھی برکت عطا فرمائے. فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح و شام پڑھ لے اللہم بارک لنا فی الموت، بارک لنا فی الموت، اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں. ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے. جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی. ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں برکتوں بھری زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور تیسری